آج ہم آپ کو بیت المقدس کی قدیم ترین تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح یہ شہر عروج و زوال کا شکار رہا اور کس کس نے اس شہر پر حکومت کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس ویڈیو کے مزید پارٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ویوز۔ بیت المقدس کی طرف سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی۔ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس پھر سے آباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کافی عرصہ گزر گیا اور بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت شامون سے بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ان کے لیے امیر یعنی بادشاہ مقرر کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس کی حکومت ملنے کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب طالوت بادشاہ بن گیا تو طالوت نے بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح یعنی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے اس طرف آ نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کفار سے جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے موزانہ طور پر ایک پتھر اٹھا کر جالوت کی طرف مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد یروشلم کے بادشاہ بنے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے شہر میں ہیکل تعمیر کیا گیا اور شہر کی تجدید کی گئی، اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ جب شاہ بابل بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل طور پر اجار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باقیات کو لوٹ لیا، محلوں کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتب کو جلا دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا اور تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گیا جس میں مختلف انبیاء کے تبرکات تھے۔ کچھ روایات کے مطابق 80,000 یہودیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ بیت المقدس کے اس دورے بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور جب وہ 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیے گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیت المقدس پھر سے آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کر لیا۔ حضرت عیسیٰ سے قبل بھی یہ شہر رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اس وقت رومی بت پرست تھے۔ رومیوں نے یہود کی سازش سے حضرت عیسیٰ کو اسی شہر میں مصلوب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ مسمار کر دیا۔ رومی شہنشاہ ہیڈرین نے باغی یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے کرسچینٹی قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے گئے۔ اس طرح بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔